پہ بیٹری لو ہو گئی تھی تو انہیں آپ نے سیو کرتا ہوں بیٹری لگ گئی. ایک منٹ تار کے کر لیں. یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی. میرا بندہ بات کرتا تھا، میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا. اے میرے بندے، مانگ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں تجھے عطا کروں. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہر دور کی اپنے اندر ہے. اتنا ہی زیادہ سے کار آ گیا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. تار کھینچ دے اے اللہ تجھے پتا ہے جی میں گھٹ کس پے رستے گی کا سوال گھٹ پے کرتا گی ہوں. تار تو تھوڑی کھینچ دے. مجھے وہ رستہ چاہیے جس پہ چل تار کے ہوں لوگ گھٹ میرے پے گی پاس نا آئے اگے لے تو کے انہوں جان نے لگا تھوڑی انعامات سے کھینچ دے. نوازا. مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں گمراہ قرار دے دیا یا تیرے غضب کا شکار ہو گئے. مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. مد بها صوت، اپنی آواز کو بلند کر کے کہو آمین. جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے. جس کے من میں ہے کرے، نہیں من میں نہ کرے. ہمیں تو اپنے گناہوں کی فکر ہے، ہم تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہمارے نبی کا حکم ہے، ہم پڑھتے رہیں گے. ہمارے نبی نے نماز کو ناقص کہا. اس کے بعد پھر ہاں یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے. ایک قرآن کی آیت پڑھ کے غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے. وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آیت مکے میں اتری تھی. نماز با جماعت مکے میں تھی. کیوں بھائی؟ نماز با جماعت مدینے میں حکم ہوا تھا. یہ مکے میں اتری تھی. اور اس کا شان نزول مفسرین لکھتے یہ ہے کہ کفار نے ایک بات کہی تھی. وہ دوسرے مقام پہ آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ. کافروں نے کہا یہ محمد جب بھی قرآن پڑھے شور مچا دیا کرو. تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ایسی عجیب بات میں آپ کو عرض کروں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں قرات کانفرنسیں ہوتی ہیں. جب قاری صاحب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اپنا لفظ ختم کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ باں باں کرتے ہیں. اگر قرآن پڑھنے سے یہ باں باں کرنا یہ انصاف پہ فرق نہیں آتا تو اللہ کے نبی کے حکم سے ہی انصاف پہ فرق آتا ہے کہ قرآن کی آیات جو ہے یہ اللہ کے نبی کو سمجھ نہ آئی، آج کے مولوی کو زیادہ سمجھ آ گئی. آپ نے تو کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. من صلی صلاۃ، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں فاتحہ نہ پڑھی فہی خداج فہی خداج فہی خداج. اس کی نماز ناقص، اس کی نماز ناقص، اس کی نماز ناقص. کیا یہ سارا زور نماز پہ ہی لگانا تھا؟ اور بڑا ایک شخص کو حیرہ اٹھا ادائے کے مصنف مرغی نانی کو. اس نے کہہ دیا جس نے نماز میں فاتحہ پڑھی اس کے منہ میں آگ. تو ان کے اپنے امام کہتے ہیں کہ آگ پڑ جائے کوئی بات نہیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے تو اللہ کے ہاں یہ شرمندگی ہے کہ اللہ کہے میرے نبی کے مطابق تم نے فاتحہ کیوں نہیں پڑھی. ہمارے فقہا جو مرضی کرتے ہیں. اب اس کے بعد پھر ہماری مرضی ہے ہم کیسے کریں. ایک اور بات عرض کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو لوگ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. آپ کی نماز جب ختم ہوئی تو آپ نے لوگ
میری قراءت خلط مند ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس کے جواب میں کہا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، میرے پیچھے فاتحۃ الکتاب کے علاوہ دوسری قراءت لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی قراءت کے اندر سے فاتحۃ الکتاب کی تخصیص کر دی کہ اس کے علاوہ دوسری قراءت نہیں کرنی، اس کی کرنی ہے۔ کیوں؟ فإنه لا صلاۃ، وہ نماز ہوتی نہیں جس میں پڑھی نظر۔ ایسی عجیب بات ہے، ہمیں کہتے ہیں مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، کہ اپنے مردیاں میں دعا نہیں مانگتے کہ آپ جنازے کی فاتحہ نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آمین کے متعلق ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں قال اذا امن الامام فامنوا، جب امام، رسول اللہ نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز کے ساتھ مل گئی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اسی طرح وائل بن حجر کہتے ہیں ان علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والضالین کہتے تو آمین کہتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے۔ حضرت علی بھی کہتے ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قرأ والضالین قال آمین رفع بها صوته، رفع بلند کرتے، بها صوته، صوت کہتے ہیں آواز کو، اپنی آواز کو بلند کرتے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب والضالین کہتے تو آمین کہتے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد اللہ کا حکم ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو آسانی سے قرآن یاد ہے اسے پڑھو۔ یاد رکھیں قرآن کے متعلق اللہ مالک نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں کا نماز کے اندر قرآن پڑھنا عام قرآن پڑھنے سے مجھے بہتر لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظروں میں بہترین نماز وہ ہے جس میں لمبی قرأت کی جائے، قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ اس لیے ہم میں سے ہر بھائی کو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرے۔ جب ہم خصوصاً اپنے نوافل پڑھتے ہیں اس میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنے کے بعد پھر رکوع، رکوع کے متعلق عرض کر چکا کہ وَإِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ، جب آپ رکوع کے لیے جاتے رفع یدیہ حسب منکبیہ، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ کے جس طرح بندہ پکڑتا ہے اس طرح پکڑ لیتے، انگلیاں کھول کے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی کمر کو اس طرح سیدھا کر دیتے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کمر کے اوپر پانی بھی رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے۔ وہ اوپر کمر رکھنی یا بہت زیادہ نیچے ہو جانا کہ میں عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، یہ دونوں باتیں درست نہیں۔ اعتدال کے ساتھ کمر کو برابر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رکوع کے اندر جب آپ نے یہ آیت ہوئی سبحان ربی العظیم، آپ نے فرمایا اسے رکوع میں رکھ لو، تو فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ نے کہا اسے رکوع میں رکھ لو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ جب تسبیحات پڑھو اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھو۔ جب آپ کی یہ آیتیں اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ
कान तव्वाबा, ए नबी आपके पास फतह और नुसरत आ गई, लोग फौज दर फौज आपके दीन में दाखिल होने लगे। अब फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह की तस्बीह, उसकी हमद और इस्तिग़फ़ार करो। फिर आप अपने रुकू और सजदों में ये पढ़ते सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अकबर। इसी तरह रुकू के अंदर ये भी दुआ आपसे मसनून है, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। और भी दुआएं हैं, आपको जो अज़कार की किताब दी गई है उसमें आपको रुकू की बहुत सी दुआएं मिल सकती हैं। इसी तरह जब रुकू से सर उठाते, रफ़अ यदैहि हस्ब मनकिबैहि, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर उठाते और आप कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा मिल्उस समावाति व मिल्उल अर्दि व मिल्उ मा बैनहुमा व मिल्उ मा शि'ता मिन। एक मरतबा आपने देखा एक शख्स आया, उस रुकू से उठा कहने लगा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन। आपने जब सलाम फेरा पूछा ये किसने कहा है, तो पहले तो डर गया, फिर उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने कहा। आपने फरमाया 32 फरिश्तों को देख रहा था जो एक दूसरे से छीन रहे थे कि मैं अल्लाह के पास ये कलमात लेकर आऊं। हम उठते हैं तो